جی السلام علیکم ایوری ون. ابھی جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اور یہ سمجھایا تھا کہ جو غلاموں اور لونڈیوں کا سسٹم تھا اس سوسائٹی کے اندر کس طرح امبیڈڈ تھا اور انٹیگرل پارٹ تھا کسی بھی اس علاقے کی، اور بلکہ اس وقت شاید سے پوری دنیا میں بہت سارے حصوں کی انٹیگرل پارٹ تھا اور اس اکانومی کا مین حصہ تھا. تو اب اس کو ختم کرنے کے لیے اسلام کی یا خدا کی اپروچ جو تھی، جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، وہ کیا تھی؟ تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس کا مین سورس جو تھا وہ جنگوں کے دوران میں کوئی جیل تو ہوتے نہیں تھے، تو جو وار آف پرزنرز ہوتے تھے، پرزنرز آف وار ہوتے تھے، وہ ان کو اس طرح ان کے مین سورس تھی غلاموں اور لونڈیوں کی بننے کی. تو سب سے پہلے جو اسلام میں اس میں جو کنسیپٹ دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ آپ جو غلام اور لونڈی بنانے کی جو سورس تھی، سب سے پہلے اس کو ختم کیا گیا. سورس کیسے ختم کی گئی کہ آپ نے اس چیز کے منع کر دیا گیا کہ آج کے بعد کسی کو بھی جو پرزنرز آف وارز ہیں ان کو غلام اور لونڈی نہیں بنایا جاتا. اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ یا تو آپ ان کو فدیہ لے کے، جن لوگوں نے اٹیک کیا ہے یا جس قبیلے کے لوگ ان کو بنائے گئے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی آپ کو پیمنٹ کر دیں گے ایز اے رینسم، جو ریونیو کہ جو بھی آپ نے اگریسرز نے کیا یا آپ نے کیا تو پیسے لے کے ان کو چھوڑ دیں گے، یا اللہ کے واسطے چھوڑ دیں گے، یا ان ادر ورڈز آپ نے سورس کو ختم کر دیا کہ اب آپ مزید کسی کو غلام نہیں بنا سکتے. تو سب سے پہلے جو ایک بزنس پلان کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، اگر کسی نے خود بنا کے اس ایکسرسائز کی ہے، تو یہ ہے کہ آپ نے سورس جو ہے جہاں سے غلام اور لونڈیاں بن رہے تھے، سب سے پہلے اس کو ختم کر دیا کہ یا آپ پیسے لے کے چھوڑیں گے یا آپ ان کو اللہ کے واسطے چھوڑ دیں گے، تو اب آپ مزید نہیں بنا سکتے ان کو غلام. سے سورس ختم ہوگی. اب دوسرا پلان کا جو بزنس پلان کا جو حصہ جو ہم نے پہلے ایک ایکسرسائز دی تھی، اب دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اب جو لوگ سوسائٹی کے اندر، جیسے کہ اگزامپل دی تھی بینکنگ سسٹم کے تحت ایک انٹرسٹ کی طرح سارے پھیل چکے ہیں، جو ایگزسٹنگ ہیں ان کو اب آپ کیسے ختم کریں گے. تو اس کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی زبردست اس کی اپروچ بنائی کہ سب سے بڑے یہ تھا کہ جو بھی گناہ چھوٹے بڑے ہوتے تھے تو بہت ساروں کے بدلے میں آپ نے کہا کہ اچھا اگر یہ ہو گیا تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ آپ ایک غلام کو آزاد کریں، دو غلاموں کو آزاد کریں، اور اس کو ایز اے اس گناہ یا اس حرکت کے مداوع کے طور پہ. تو اب کیا تھا کہ لوگ جو افورڈ کر سکتے تھے انہوں نے خرید کے یا آلریڈی جو تھے ان کو آزاد کرنا شروع کر دیا. تو اب کیا ہوا کہ لوگ جو تھے غلام تھے وہ گریجولی آزاد ہونا شروع ہوئے ایز اے نیکی یا ایز اے جو مداوع ہے کسی بھی گناہ سے کہ قتل خطا ہو گیا، غلطی سے کوئی قتل ہو گیا آپ سے، تو جو مقصد نہیں تھا اس کے لیے انہوں نے رکھا. اس طرح مختلف جگہوں کے لیے. اور پھر سب سے بڑی جو تھی وہ ایک جو کہا گیا کہ خدا کی مرضی کے مطابق خدا کی آپ نے اگر عنایت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ایون قرآن میں جو لفظ کیا ہے گردنیں چھڑاؤ، یعنی کہ آپ اس کو دیکھیں کہ کتنی ہی امپورٹنٹ اس کو دی گئی ہے کہ یعنی کہ لوگوں کی گردنیں لوگوں نے پکڑی ہوئی ہیں، تو اس کو چھڑائیں تاکہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکیں. سب سے بڑی بات سورس بند کی، پھر اس کے بعد آپ نے کتنی زبردست ان کو دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو جو بن چکی ہیں ان کو چھڑانا شروع کریں. اب یہ سب کرنے کے بعد اب آپ ایک لاسٹ دیکھیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو غلام اپنے آقا کے پاس آ کر یہ کہیں گے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں، میری جو قیمت جو آپ نے دی ہے وہ اس قیمت کو آپ میرے ساتھ طے کر لیں اور میں خود آپ کو کما کے بار قسطوں میں وہ واپس کرتا جاؤں گا. تو اسلام میں جو مسلمان تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، یہ قرآن میں ان کو حکم دیا گیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا غلام آ کے آپ کو یہ آفر کرتا ہے تو یو ہیو نو رائٹ ٹو ریفیوز اٹ. جو غلام آزاد ہونا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکتے ہیں، تو وہ جب آقا کے پاس آ کے یہ کہیں گے تو آقا اس بات کو ریفیوز نہیں کر سکتا. ہی ہیز ٹو لیٹ ہم گو. اور وہ آہستہ آہستہ خود اپنے پیسے کما کر اور وہ آپ کو بائی پارٹس بائی قسطیں واپس کرتا جائے گا. تو اگر کوئی آزاد ہونا چاہتا تو وہ خود آزاد ہو سکتا ہے. اسی طرح اب جو وہاں پہ غلام تھے کوئی بوڑھے ہو گئے ہوئے تھے، کسی کا کوئی آقا اچھا انسان بھی ہو سکتا تھا،
اگر وہ خود آزاد نہیں ہونا چاہتا اور سمجھتا ہے کہ باہر نکل کے وہ زیادہ تکلیف میں ہوگا، ابھی اس کو چھت ملی ہوئی ہے، کھانے کو روٹی مل جاتی ہے، گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا ہے، اگر وہ خود آزاد نہیں ہونا چاہتا ہے، کیوں کہ جیسے کہ آپ کے گھر کے اندر ملازم ہے اور آپ اس کو اگر اچھا ٹریٹ کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو آزاد کرنا پڑے گا، اس سے بائی پارٹس پیسے لے کے جو کہ آپ کو طے کر لے گا. لیکن اگر وہ نہیں ہونا چاہتا، رہنا چاہتا اچھے لوگوں بھی ہیں تو وہ ضرور رہیں. اسی طرح جو یہ سسٹم ایسا ایسا اس طرح کیا گیا کہ اب آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہی کہ جو لوگ بھی آزاد ہونا چاہیں گے اس کو آپ منع ہی نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر آپ یہ جو لونڈیوں کے کنسیپٹ میں اگر آپ دیکھیں تو جو آلریڈی ایگزسٹنگ جو خواتین تھیں، کیا اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے تو وہ بازار میں جا کے وہ کیا کام کر سکتی تھی؟ وہ اس دور میں عورتوں کے لیے کتنی بزنس اپرچونیٹیز تھی. تو انہوں نے کوئی نیگیٹیوٹی سوسائٹی میں کوئی ایسا کام بھی وہ کر سکتی تھیں جو کہ سوسائٹی کے لیے پرابلم کا باعث بنتا. تو اسی طرح ان کو بھی جو تھا یہ سارے رولز ان کے اوپر بھی لاگو ہوتے تھے، اور آہستہ آہستہ ان کو یہ کہا گیا کہ جن کے ساتھ آپ جو ہے یہ سارے رولز ان کے اوپر بھی اپلائی ہوتی تھیں، اور وہ سوسائٹی میں آہستہ آہستہ جو ہے ان کے ساتھ اگر نکاح کر لیا جاتا اس کی رغبت دی گئی تھی، ان کو مہر ادا کرنے کے لیے کہا گیا تھا. تو جو لوگ ایسے ایسے کر کے جب ایک سورس بند ہوگی تو ایک آدھی جنریشن کے بعد وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے. اور جن کو آپ سوسائٹی کے اندر کوئی نیکی کے طور پہ ان کا مہر ادا کرنے کے لیے بھی کہا گیا، نکاح کر سکتے ہیں، تو وہ بھی رغبت دی گئی. لیکن جب سورس بند ہو جائے گی تو ود ان فیو جنریشنز مسلمانوں کے پاس غلاموں کی گنجائش نہیں رہے گی. تو یہ ایک بزنس پلان ایسا بنایا گیا تھا. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو شاید جو ہم اعتراض تو سب سے پہلے اسلام میں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں، یورپ میں، یہ فرانس میں، یہ سب جو تھے افریقہ سے ان کو اغوا کر کے غلام رہتے رہے. اور ایون ابھی یہ 100 سال پرانی بھی بات نہیں ہے کہ جب لیگلی اس کو منع کر دیا گیا تھا، ورنہ اس سے پہلے یہ سب کام ویسے ہی ہوتے تھے. جبکہ اسلام نے آج سے 14-15 سال پہلے نہ صرف یہ کہ اس کو ختم کر دیا تھا، اس کو بنانے سے منع کر دیا گیا تھا، بلکہ ایک پورا بزنس پلان بنا کے کہ ان لوگوں کو سورس کیسے بند کرنی ہے اور سسٹم کے میں واپس کیسے لے کر آنا ہے. جو غلام تھے ان کو لیے کیا کہا گیا کہ تم جو خود کھاؤ گے وہ ان کو کھلاؤ گے، جو خود پہنو گے وہ ان کو پہناؤ گے. تو اب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ غلام تو دور کی بات ہے، آپ کے گھر میں جو کام کرتے ہیں کیا آپ سیم چیز کتنے لوگ ہم میں سے ہیں جو وہ کرتے ہیں؟ تو یہ جب پابندیاں لگی تو لوگوں کے لیے غلام رکھنا جو تھا وہ آسانی کی بجائے ان کے لیے ایک لائبلٹی بنتا گیا. جبکہ اس کے مقابلے میں جب اس کو آزاد کرے گا تو نیکی بنتا گیا. خرید کے لوگوں کے بھی آپ اپنے کسی گناہ کے کفارے میں آزاد کر رہے تھے. اور اب آپ اس کو یہ دیکھیے کہ اتنا ڈیفیکلٹ کر دیا گیا، خاص طور پہ اس کنڈیشن کے بعد کہ پہننا اور کھانا بھی سیم دینا پڑے گا ان کو. تو اب یہ ساری کنڈیشنز اور جو آپ انسینٹیوز تھے اور سورس بند کر دینا، اس سے بہتر پلان اور کیا ہو سکتا تھا؟ تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آخر میں جو اگر آپ نے سنا ہوگا خاندان غلامہ کی حکومت، تو بیسیکلی یہ وہ لوگ تھے جو کہ بائی جنریشنز تو غلام تھے، لیکن وہ جب سوسائٹی میں خود اپنے آپ کو آزاد کرا کر آئے تو وہ اس حد تک اوپر گئے کہ ان کی حکومتیں بھی قائم ہوئیں. انہوں نے کئی سال تک اپنے اپنے علاقوں میں حکومتیں بھی کی ہیں. شاید اپنے خاندان غلامہ جیسے میں نے بھی ریپیٹ کیا اس کا نام سنا ہوگا. سو آئی تھنک اٹ واز اے ویری پرفیکٹ پلان. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ اس سے بہتر پلان بن سکتا تھا جو آپ نے خود بنایا ہو یا کسی بچے کو اسائنمنٹ دی ہو، تو اب اس کا آپ خود کمپیریزن کریں. سو کنسیپٹ یہ تھا کہ غلام بنانے کا اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، یہ آلریڈی ایگزسٹنگ کا جو تھا کنسیپٹ تھا اور یہ پرویل کر رہے تھے. تو اسلام نے نہ صرف اس کو بند کیا بلکہ ایک پورا بزنس پلان دیا کہ اس کو ختم کیسے کیا جائے گا، اور اس کو جنریشن کے ساتھ ختم کیا. جبکہ پوری دنیا میں یہ آج کل کی ماڈرن دنیا میں 150-150 سال پہلے آ کے بائی لا ختم ہوا ہے. اگر آپ کو کچھ کمنٹس کرنے ہوں، پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں یا اس کو فارورڈ کریں اور لائک کریں. اور اگر کوئی کمنٹس ہوں یا آپ کسی اور ٹاپک پر ڈسکس کرنا چاہتے ہوں یا اس کے اندر ہی کوئی آپ کو کوشچن کرنا ہو تو پلیز ضرور مینشن کیجیے. اور پھر میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں کہ میری یہ ریسرچ جو ہے میں کوئی اسکالر نہیں ہوں،
میں مختلف جگہوں سورسز سے ڈھونڈ کر اور پھر اس کو پریزنٹ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ میری ریسرچ ہے اور یہ مختلف علماء کے اوپر بیس کرتی ہے. اس میں سے جو مجھے بہترین چیزیں لگتی ہیں وہ میں آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.